بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ نے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا خلاصہ سنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ خلاصہ سننے سے آپ کو پوری کہانی سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ خلاصہ کسی بھی کہانی کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے۔ اب میں سبق کے سوالوں کے جوابات بتاتی ہوں۔ پہلا سوال ہے، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا، اے لوگو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، میں بھیک نہیں مانگتا، میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، کوئی مجھے میرے گھر پہنچا دو، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، میں پردیسی ہوں۔ سوال نمبر 2، مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ اس کا جواب ہے، مصنف نے جب اپنی حالت زار کا موازنہ فقیر سے کیا تو اسے فقیر پر رشک آیا کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، مگر یہ حقیقت ہے تو فقیر کو مبارکباد دینی چاہیے کہ کیسا خوش قسمت ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ سوال نمبر 3، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھربھریا سے کیا شکایت ہے؟ اس کا جواب ہے، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھربھریا اختر مرزا سے یہ شکایت ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں شور مچاتے ہوئے آتے ہیں اور چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ ان کا آنا بھونچال سے کم نہیں، وہ آتے تو صرف 2-3 منٹ کے لیے تھے، لیکن مصنف کے کل خیالات ساتھ لے جاتے تھے۔ سوال نمبر 4، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا تھا؟ محمد تحسین کی گفتگو کا محور سوائے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مصنف نے کتنی ہی بار کوشش کی مگر وہ یعنی محمد تحسین اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ سوال نمبر 5، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادہ ہیں؟ شاکر خان صاحب جو موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز ہیں، ادب کے زیادہ دل دادہ ہیں۔ انہیں لٹریچر پڑھنے کا اتنا شوق نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا شوق ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کو اس سبق کے سوال جواب سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اس سبق کی باقی مشق آپ اپنے نوٹس کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات سمجھ آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ۔ جملے کے 2 اجزاء جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس میں مسند یعنی جو خبر دی جا رہی ہو اور مسند الیہ جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہ مسند کہلاتا ہے، دونوں اسم ہوں، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس کے 4 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا یعنی اسم، مطلق خبر جو خبر کی کیفیت کو واضح کرے، خبر، اور فعل ناقص جس سے زمانہ ظاہر ہو جیسے ہے، تھا، گا وغیرہ۔ مثال، احمد گھر میں موجود ہے۔ اس میں احمد مبتدا، گھر مطلق خبر، موجود خبر، ہے فعل ناقص۔ جملے کو اس طرح الگ الگ کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ یہ جملوں کا علم ہے۔ جملہ فعلیہ جس میں مسند الیہ یعنی جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہ مسند الیہ کہلاتا ہے۔ اسم ہو جس میں مسند الیہ اسم ہو اور مسند فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے 4 اجزاء ہوتے ہیں، فعل جو کام کیا جائے، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا جائے، مطلق خبر خبر کی کیفیت۔ مثال نمبر 1، علی نے قلم سے خط لکھا۔ علی اس میں فاعل ہے، قلم اس میں مطلق فعل ہے، خط مفعول ہے، لکھا فعل ہے۔ مثال نمبر 2، جمیلہ کتاب پڑھتی ہے۔ جمیلہ فاعل، کتاب مفعول، پڑھتی فعل۔ مثال نمبر 3، اقبال نے مون مارکیٹ سے نیا قلم خریدا۔ اقبال فاعل، مون مارکیٹ مطلق خبر مطلق فعل، نیا صفت، قلم موصوف، نیا قلم مفعول بن گیا۔ یہ جملہ فعلیہ ہے۔
اب آپ طرز جملوں اور مصروں کی ترکیب نحوی نوٹس کی مدد سے کیجیے. جیسے شاہ رخ اسلم کا بھائی ہے. شاہ رخ مبتدا، اسلم کا بھائی خبر، ہے فعل ناقص. اس کی دوسری مثال ہے شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. شمع مطلق خبر، جلتی ہے فعل، سحر ہونے تک خبر ہے اور تک حرف. تیسرے مثال ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. اس میں تندرستی مبتدا، ہزار نعمت خبر، ہے فعل ناقص. چوتھا ہے رافع اور مومنہ کتابیں خریدنے گئیں. اس میں رافع فاعل اور جو ہے یہ حرف ہے، کتابیں مفعول، خریدنے گئیں خریدنے فعل اور گئیں خبر. پانچویں ہے شہریار بیمار ہے. شہریار مبتدا، بیمار خبر، ہے فعل ناقص. عزیز طلباء، آج ہمارا سبق کا عنوان ہے ملمہ. یہ اردو نثر 10th کلاس کی اردو نثر کا 8واں سبق ہے. ملمہ کا مطلب ہے ظاہری نمود و نمائش یا بناوٹ. ویسے اس کا مطلب سونا چاندی کا چڑھا ہوا خول بھی ہے. اس کی مصنفہ ہیں ہاجرہ مسرور. ہاجرہ مسرور 1929 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئیں اور 2011 میں وفات پائی. خواتین افسانہ نگاروں میں ہاجرہ مسرور نے بہت شہرت حاصل کی ہے. اس افسانے ملمہ میں ہاجرہ مسرور نے ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے تضاد کی نشاندہی کی ہے. اس میں ایک لڑکی ہے جو کافی دیر سے اسٹیشن پر بیٹھی ٹکٹ گھر کھلنے کا انتظار کر رہی ہے. رات کے 11:30 بجے ہیں. گاڑی آنے میں ابھی 15 منٹ باقی ہیں، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں ابھی تک بند تھیں. اس نے اپنی نگاہیں سڑک کی جانب موڑ لیں اور کچھ سوچنے لگی. وہ اس وقت جس حلیے میں تھی، دیکھنے والوں کی نظر میں کوئی بہت امیر کبیر آزاد خیال لڑکی تھی، لیکن حقیقت میں وہ ایک پریشان حال لڑکی تھی اور اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. اتنے میں وہ دیکھتی ہے اسٹیشن پہ کہ ایک نوجوان جو حلیے سے کافی امیر نظر آ رہا ہے، اوور کوٹ پہنے ہوئے اس کی جانب آ رہا ہے. شاید وہ بھی ایک مسافر تھا اور ٹکٹ لینے کے لیے ٹکٹ گھر کی طرف آ رہا تھا. اچانک وہ نوجوان سامنے آیا اور کلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اس لڑکی کو زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں بٹھا دیتے، کیونکہ وہ اسٹیشن پہ کھڑی ہوئی تھی پلیٹ فارم پہ. پھر اس نے کلی سے پوچھا کہ ٹکٹ 2nd کلاس کا چاہیے یا انٹر کا. بچے اس میں جب ہم ٹکٹ لیتے ہیں ریل کا تو اس میں ہوتے ہیں 1st کلاس، 2nd کلاس، 3rd کلاس، جو بھی اس طرح کے ہوتے ہیں درجے ہوتے ہیں. تو پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ مختلف کلر کے ٹکٹ ہوتے تھے، جس سے فوراً پتہ چل جاتا تھا یہ 1st کلاس کا ہے، یہ 2nd کلاس کا، یہ 3rd کلاس کا. یہ سن کر وہ لڑکی ایک دم پریشان ہو گئی اور سناٹے میں آ گئی، کیونکہ وہ لڑکی تو 3rd کلاس کا ٹکٹ لینا چاہتی تھی. اس کی حیثیت نہیں تھی کہ وہ 1st کلاس میں سفر کرے. اس نے جو سیاہ ریشمی برقع پہن رکھا تھا وہ تو مانگ کر لے کر آئی تھی کسی سے، اور اس کا پرس بھی اسے تحفے میں ملا تھا، لیکن وہ سب اس کے حلیے سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت امیر گھر کی لڑکی ہے. کلیے سے ویٹنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا. کچھ دیر بعد ٹکٹ گھر کھل گیا اور اس نے 3rd کلاس کا ٹکٹ لے لیا. گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر رکی. اس لڑکی نے دیکھا کہ وہ نوجوان بھی وہیں کھڑا تھا. اب کیا ہوگا، وہ پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی اور جلدی جلدی آگے بڑھی. اچانک اسے زنانہ انٹر کلاس کا ڈبہ نظر آیا. زنانہ انٹر کلاس اس میں صرف لیڈیز سفر کرتی ہیں، زنانہ جو ہوتے ہیں. وہ جلدی سے اس پر چڑھ گئی. کلی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا. وہ حیران اس لیے ہوا کہ اس نے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا تھا، لیکن لڑکی نے اسے اٹھنی دے کر خوش کر دیا. بچوں، اٹھنی آج کے دور میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی جس زمانے میں یہ کہانی لکھی گئی. بہت ویلیو تھی اس کی، بہت زیادہ اس کی اہمیت تھی 8 آنے کی.
تھوڑی دیر میں گاڑی کو جنبش ہوئی، جنبش ہوتے حرکت ہوئی اور وہ آگے بڑھنے لگی۔ لڑکی سوچنے لگی آخر اس ملمے سے کیا فائدہ جو ذرا سی دیر میں ریڑھ سے اتر جائے۔ آخر کار گاڑی منزل مقصود پر پہنچی۔ اس لڑکی نے اپنا اٹیچی کیس ہاتھ میں لیا اور وہ اسٹیشن پر اتر گئی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس نے اپنی مفلسی، اپنی غریبی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا، لیکن لڑکی یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان بھی اسی اسٹیشن پر اترا۔ اس نوجوان کی بھی وہی منزل تھی۔ وہ بھاگ کر اسٹیشن سے باہر نکلنا چاہتی تھی تاکہ 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپ پا سکے، لیکن وہ گیٹ کے پاس ہی کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں اپنی غربت کا احساس جاگ اٹھا اور وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا کے گھر پہنچی تو اس کا استقبال بڑی گرمجوشی سے ہوا، لیکن وہ بڑی سرد دکھائی دے رہی تھی، بہت پریشان تھی۔ اس کے ذہن میں وہی ٹرین کے سفر کا منظر گھوم رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چھت پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ ظاہر ہے سردی کا موسم ہوگا تو وہ دھوپ کھانے کے لیے اوپر چھت پہ چلی گئی اپنی کزن کے ساتھ، چچا کی بیٹی کے ساتھ، جس کو اس کا برقع بہت پسند آ رہا تھا۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ جیسے ہی اس نے پڑوس کے مکان میں جھانکا، اس نے دیکھا کہ ایک کھری چارپائی ہوتی ہے جس پہ خالی چارپائی ہو، کوئی کپڑا، کوئی بستر، کچھ نہ بچھا ہوا اس کے اوپر۔ کوئی لڑکا اوندھا الٹا لیٹا ہوا دھوپ سیک رہا ہے۔ اچانک اس لڑکے نے کروٹ بدلی تو لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں جیسی آپس میں ملی، نوجوان نے جلدی سے کروٹ بدل لی۔ کروٹ اس نے اس لیے بدل لی کہ اس نے بھی اس وقت اسٹیشن پہ اوور کوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ بھی ایک بہت امیر گھر کا لڑکا لگ رہا تھا، جس طرح اس لڑکی نے اپنا تحفے میں ملا ہوا پرس اور کسی سے مانگا ہوا برقع پہنا ہوا تھا اور ایک امیر زادی لگ رہی تھی۔ بالکل اسی طرح وہ لڑکا بھی اوور کوٹ پہن کے ایک امیر زادہ لگ رہا تھا، لیکن وہ ایک غریب ماں باپ کا بیٹا تھا۔ اور یہ بات اس کے چچا کی بیٹی نے بتائی۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی ہو گئی اور اپنے برقعے کو گھور کے دیکھنے لگی۔ یہ تو ہمارا خلاصہ تھا اس ملمہ کہانی کا، اور کہانی آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی۔ خلاصہ تو 1/3 ہوتا ہے، کہانی تو لمبی ہے۔ اب میں اس کے بعد آپ کو اس سبق کے سوال جواب، مختصر سوال جواب بتاتی ہوں۔ پہلا سوال ہے درج ذیل سوال: کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ جواب اس کا ہے جب کلی نے لڑکی کو بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس لڑکی نے کہا یہاں، پھر اس نے قدرے غصے سے کہا نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ کلی نے کچھ دیر بعد کہا پھر ہم سامان رکھ کے جاتے ہیں، تو لڑکی اونچی آواز میں بولی بکو مت، میں یہاں ہرگز نہیں بیٹھوں گی۔ دوسرا سوال ہے لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ لڑکی کو دوپہر میں چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا۔ اس کی امی کا خیال تھا کہ کسی نہ کسی کو چچا جان کو دیکھنے چلے جانا چاہیے، کیونکہ بھائی کے مرنے کے بعد انہوں نے بھتیجوں کا بہت خیال رکھا۔ یہ سن کر وہ لڑکی جانے کو تیار ہو گئی، اس لیے وہ سفر کر رہی تھی۔ تیسرا سوال ہے گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ جواب: گھر والوں کی یہ بات لڑکی کو بہت بری لگی۔ اس نے کہا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ ہم غریب ہیں، ایک ہی سفر کا خرچ نکالنا مشکل ہے، اور اس پہ یہ کہ میں اس چھوٹے ننھے محافظ کو بھی ساتھ لے جاؤں جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی۔ چوتھا سوال لڑکی اسٹیشن
پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ لڑکی اسٹیشن پر کھڑی ٹکٹ گھر کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے 11:30 بجے تھے۔ گاڑی آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند تھیں۔ 5واں سوال ہے، لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی وہاں 2 سیٹوں پر عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ سردی کا موسم ہوگا اور ظاہراً انہوں نے رضائی اڑی ہوئی تھی کیونکہ ہوا آتی ہے، ٹرین میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ان کے ارد گرد بھاری بھاری باکس اس طرح پھیلے ہوئے تھے کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ لڑکی بد دل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی، کونے پہ بیٹھ گئی۔ 6واں سوال ہے، لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ لڑکی چچا کے گھر چھت پر تھوک کھانے گئی تو ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ بانس کی کھلی چارپائی پر کوئی شخص تہبند باندھے اوندھا پڑا ہوا ہے، دھوپ لے رہا ہے۔ اچانک اس نے کروٹ بدلی تو لڑکی حیران رہ گئی۔ یہ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ تھا جو کہ غریب بیوہ کا بیٹا تھا۔ یہ بچوں ہمارے سوال جواب تھے اس کے ملمہ کہانی کا خلاصہ، اور سوال جواب میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کی باقی مشق بھی جو کہ بڑی آسان ہے اور آپ کے پاس نوٹس بھی ہیں، آپ اس سے حل کر لیں گے۔ شکریہ۔